لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشوى أنوار محبة الألوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يفترق حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. سامعین گرامی، دوستداران آل محمد علیہ السلام، قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیت کریمہ سورہ شورى کی آیت ہے، جس میں خلاق کائنات کا ارشاد ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہم اپنے 23 سال جو ہم نے محنت کیا ہے، اس کا معاوضہ، اس کا عوض، اس کی اجرت اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کیا جائے، محبت کیا جائے. اور اگر ہمارے قرابت داروں کی محبت رکھ کر تم اگر کسی کام کو انجام دو گے، کوئی بھی اچھا کام، بہتر کام، نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، حسن سلوک ہے، بڑوں کا احترام ہے، یتیموں کے ساتھ شفقت ہے، مریض کی تیمارداری ہے، کوئی بھی اچھا کام اگر انجام دو گے تو ہم اس کو بہترین عمل بنائیں گے، لیکن شرط ہے آل محمد کی محبت ہو. بہترین عمل بنائیں گے اور پھر خدا غفور ہے، شکور ہے، خدا تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا. اور تم چونکہ آل محمد علیہ السلام سے محبت رکھتے ہو، خدا تمہارا شکر گزار بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. محمد پور کے امام بارگاہ میں بھی اور تقریباً اعتراف ڈھاکہ میں، بڑا کٹرا، یہ بچھارم ڈوڑی، تقریباً محرم کے ایام میں یا محرم کے بعد جو میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، اکثر و بیشتر اسی آیت کریمہ پر کہ اجر رسالت ادا کیا جائے. اور ہمارا خطاب بھی فقط جو ہے شیعان آل محمد علیہ السلام سے نہیں. اللہم صل
ایسا نہیں کہ مخصوص جو ہے آل محمد کے چاہنے والے شیعہ ہیں ان سے ہمارا خطاب ہے، قرآن کی آیت ہے، اجر رسالت ہے، خدا مانگ رہا ہے۔ یہ پیغام مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان اجر رسالت کو ادا کرے تاکہ نماز، روزہ، عبادت، ریاضت جو ہے وہ کارآمد رہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تقریباً جو مومنین ہماری مجلسوں میں شرکت کر چکے ہیں ان کے علم میں ہوگا، میں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے چند علامت بتایا تھا، چند نشانیاں بتائی تھیں کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت رکھنا ہے یا محبت کرنا ہے تو فقط ہم زبان سے حسین حسین کریں کافی ہے، زبان سے علی علی کریں فقط یہی کافی ہے، یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ تو ہم نے آل محمد کی محبت کی کچھ علامت، کچھ نشانیاں بتائی تھیں۔ الحمدللہ بہت ساری نشانی رہتی ہے، بہت ساری، ہر مجلس میں دو چار اگر پڑھا جائے تو اچھی خاصی مجلس انشاءاللہ عشرہ دو عشرہ گزر جائے گا اس اعتبار سے۔ لہذا ہم نے اپنے مومنین کو بتایا تھا کہ آل محمد سے محبت اگر کرنا ہے تو اس محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ آل محمد سے محبت جو کرے گا اسے اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ خود محبت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ سے محبت ہو، اور اللہ کی محبت کا نتیجہ یہ ہو کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا جائے۔ پہلا یہ جو خدا کا دوست وہ ہمارا دوست، جو خدا کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ اسی طریقے سے جو آل محمد کا دوست وہ ہمارا دوست، جو آل محمد کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ جو رحمت اللہ ہے وہ رحمت اللہ ہے، جو لعنت اللہ ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ اس اعتبار سے آل محمد کی محبت جو ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ ایک نشانی۔ دوسرا یہ کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت کرنا ہے تو بے شک آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان محبت کرے، لیکن ان پر کوئی منت نہ ہو، کوئی احسان نہ ہو کہ ہم مجلس کروا رہے ہیں اس لیے، تبرک بٹوا رہے ہیں اس لیے، فلاں کا کوئی منت احسان نہیں کہ کوئی کروانے والا نہیں تھا اس لیے ہم کروا دیا۔ پتہ نہیں کتنا بڑا احسان ہے کہ کوئی کروانے والا نہیں تھا اس لیے ہم نے کروا دیا۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ کوئی معذرت کے ساتھ کوئی منت نہیں، کوئی احسان نہیں۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر ہے تو کوئی منت احسان نہیں، دوڑ دوڑ کر خوشی سے پورے علاقے کے ساتھ، پورے دلچسپی کے ساتھ انسان آل محمد کی محبت، آل محمد کا کام کرے انسان انتہائی کوشش، انتہائی محبت کے ساتھ۔ یہ نہ دیکھے کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا، کوئی نہ دیکھے، ہمارے عمل کو امام زمانہ دیکھ رہا ہے۔ درود بھیجیے، خدا دیکھ رہا ہے، آل محمد دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ لہذا دوسرا کوئی منت نہیں، منت نہیں، کوئی احسان نہیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کام کے لیے۔ تیسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعی اگر محبت ہے تو تمام کام پر آل محمد کو ترجیح دینا، ہر کام پر۔ یعنی باپ اگر حائل ہو جاتا تو آل محمد کی محبت مقدم ہے، ماں اگر حائل ہو جاتی ہے تو آل محمد کی محبت مقدم ہے۔ یعنی کیا محبت آل محمد پر کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے، آل محمد کی محبت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ اس اعتبار سے بہت ساری علامت، میں اگر تکرار کروں تو وقت جائے گا، وقت نہ جائے، فقط آپ کے ذہن میں فقط ایک تازگی کے لیے بہت ساری علامت یہاں بھی بیان کیا تھا، پھر میر یعقوب کے بارگاہ میں بیان کیا تھا، بہت ساری علامت، اور دوسری مجلسوں میں بھی۔ اور آج کی مجلس میں بھی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر واقعی ہم محبت کریں تو یہ محبت ہم سے کچھ تقاضا مانگتی ہے، کچھ چاہتی ہے یہ محبت۔ ہم کیسے محبت کریں؟ محبت کی علامت کیا ہے؟ کیا علامت ہے؟ ایک آل محمد سے محبت۔ اور ضمناً آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں جتنا سورہ ہے، قرآن میں جتنا سورہ ہے، سب سورے کا نام ہے۔ سورہ حمد ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ انفال ہے، سورہ نمل، ہر سورے کا نام ہے۔
لیکن قرآن میں کسی آیت کا نام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قرآن میں کسی آیت کا کوئی نام نہیں ہے. کس آیت کا فلاں نام ہے؟ نہیں، آیت کا کوئی نام قرآن میں نہیں ہے. یہ قرآن میں جو آیت ہے مفسرین نے جس موضوع پر وہ آیت نازل ہوئی ہے یا جو لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے اسی لفظ کے اعتبار سے اس آیت کا نام رکھا ہے. مثال کے طور پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود پڑھیے. یہ جو انما یرید اللہ والی آیت ہے یہ آل محمد علیہ السلام کی پاکیزگی پر، ان کی طہارت پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں لفظ تطہیر استعمال ہوا، تطہیر. لہذا اس آیت کو نام دیا گیا آیت تطہیر. اس اعتبار سے توجہ چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ آیت تطہیر. یا ایھا الرسول بلغ وما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ جو آیت ہے اس آیت کا اپنا کوئی نام نہیں ہے، لیکن چونکہ یا ایھا الرسول بلغ استعمال ہوا ہے اس لیے اس آیت کا نام آیت بلیغ ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. آیت کا نام آیت بلیغ ہے. آیت مباہلہ جو ہے وہ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، لے آؤ تم اپنے بچوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بچوں کو، لے آؤ تم اپنے نفس کو، ہم لاتے ہیں اپنے نفس کو، لے آؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو. مباہلہ کریں. میدان مباہلہ میں کیا ہوگا؟ مباہلہ. لہذا اس لیے اس آیت کا نام آیت مباہلہ ہے. مباہلہ. مولا علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی. جب مولا نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی، اس آیت کا اپنا نام نہیں ہے، چونکہ مولا نے انگوٹھی دے دی. قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس ناطے اس آیت کا نام آیت ولایت ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اس ناطے ایک ایک آیت کا نام جو ہے اس کے موضوع کے اعتبار سے یا ایک ایک آیت کا نام جو ہے وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہے. لہذا یہ آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ٹھیک ہے، سورہ شورى کی آیت ہے. آیت کا اپنا کوئی نام نہیں ہے، لیکن اس آیت کا نام کیا ہے؟ اس آیت کا نام چونکہ لفظ مودت استعمال ہوا ہے اس لیے اس آیت کا نام آیت مودہ ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اس اعتبار سے لہذا یہ جو ہے قرآن میں آیت مودت، یہ آیت مودت ہے قرآن میں، یہ آیت کریمہ. لہذا اس آیت میں آل محمد کا ذکر ہے، اس آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے، اس آیت میں ذوی القربہ کا ذکر ہے، اس آیت میں فی القربہ کا ذکر ہے، اس آیت میں جن پر صدقہ حرام ہے ان کا ذکر ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. یہ ذوی القربہ فی القربہ آل محمد علیہ السلام، اس اعتبار سے آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور خدا نے ہم سے کیا؟ آل محمد کی محبت مانگا ہے. اب انشاءاللہ الحمدللہ آپ نوجوان ہیں، آپ کو دیکھ کر الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے. واللہ میں بتاؤں، آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں گے نہ رہے گا نا تو یقیناً آپ کی فعالیت، آپ کا کام، آپ کا ایکٹیویٹیز، پانی پلانا، مائک لگانا، لاؤڈ اسپیکر پڑھنا، نوحہ پڑھنا، یہ سب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. درود بھیجیے محمد. یہ سب آپ کے لیے بہت آسان. یعنی ابھی تک جو بہرحال خدا معاف کرے، ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے نہیں، اب تک انسان جو کر رہا ہے اس کو چاہے پتا ہے کہ کرنا چاہیے، کرو یہ کام کرو، کرنا چاہیے. لیکن ہم جو کر رہے ہیں اس کرنے کا کتنا ثواب ہے اور کرنے کے ضمن میں خدا ہمیں کیا دے گا یہ تو پتا ہونا کم سے کم. اگر پتا ہو تو انسان اسی اعتبار سے اسی جذبے کے ساتھ کرے گا. ایک معلوم ہو ایک معلوم نہیں، یہ دونوں میں فرق ہے. لہذا آل محمد کی محبت کا پہلا راستہ وہ زبانی ہے. زبان سے کیا زبانی؟ یہ نہیں زبانی فقط حسین کہا، زبانی فقط علی نہیں. ایک آل محمد کی محبت کا حق جو ادا کر رہا ہے وہ زبان سے.
آل محمد کی محبت کا حق زبان سے کیسا ادا ہوگا؟ جب کبھی موقع ملا زیارت پڑھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زیارت اربعین پڑھا، زیارت عاشور پڑھا، زبان سے آل محمد کی محبت کا حق ادا کرنا زبان کے ذریعے۔ آل محمد اس اعتبار سے زبان سے انسان آل محمد کی محبت کا حق ادا کرے، زیارت پڑھے، سلام پڑھے، دعائے ندبہ پڑھے، دعائے کمیل پڑھے، حدیث کیسا پڑھے، مجلس ہے درود پڑھے، نعرہ لگائے درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہ زبان سے جتنا کام آپ زبان سے کر سکتے، جتنا ذکر آپ زبان سے کر سکتے ہیں آل محمد کے متعلق آپ اپنی زبان سے ذکر کریں، یہ محبت کی علامت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، یقیناً زبان بتاتی ہے کس سے محبت ہے۔ ایک ہمارا دوست 2 سال کے بعد ملا، بھائی کہاں تھے، کیسے ہو، بہت دن سے نظر نہیں آئے، تمہیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی، خیریت تو ہے؟ یہ جو کہہ رہا نا، پتہ چلتا کہ واقعی محبت ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ محمد۔ واقعی محبت ہے، یہ محبت کا اظہار زبان کے ذریعے واقعی پتہ چلے کہ ہاں یہ محبت کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے آل محمد علیہ السلام کی مجالس ہے، دعائے کمیل ہے، حدیث کیسا ہے، دعائے توسل ہے۔ آل محمد کی اتنی حدیثیں یاد ہے اسے کہ اگر کسی سے کوئی بات ہوتی ہے، اچھا تم یہ کہتے ہو، یہ نہیں، یہ غلط ہے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق نے یہ کہا ہے، یہ کہا، اس اعتبار سے یہ کہا، امام علی نے یہ کہا ہے، امام حسن نے یہ کہا ہے، امام حسین کی یہ روایت ہے، سید سجاد نے یہ کہا۔ یہ ذکر اہل بیت حدیث کے ذریعے، روایت کے ذریعے مختلف عنوان سے انسان بیان کرے، زبان سے۔ اور اپنے بچوں کا اگر نام رکھنا بھی ہے تو آل محمد علیہ السلام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھے۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، یعنی خود امام علی علیہ السلام کا نام علی، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین، امام محمد باقر صاحب تقریباً بتا دو، خود امام سے کہا کہ آپ کے گھرانے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب علی علی علی۔ امام نے فرمایا خدا اگر ہمیں اولاد دیتا رہے تو قیامت تک ہم علی 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 ہی رکھیں گے۔ درود بھیجیے محمد پاس 4 معصومین علیہ السلام میں نام کی کمی نہیں ہے۔ زہرا ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، زکیہ ہے، بطول ہے، بہت سارے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القابات۔ اسی طریقے سے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ناموں میں جواد ہے، نقی ہے، تقی ہے، عابد ہے، زاہد، الحمدللہ رب العالمین۔ ناموں کی کمی، نام بھی اگر ہو تو پتہ چلے کہ ہاں یہ محبت آل محمد کرنے والا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ٹھیک ہے، یہ وابستگی بتائے، ہماری زبان بتائے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم آل محمد علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ ہمارا طور طریقہ بھی بتائے ہم آل محمد سے وابستہ ہیں الحمدللہ۔ اس اعتبار سے لہذا ایک آل محمد کی محبت کا اظہار زبان کے ذریعہ، دوسرے آل محمد کی محبت کا علمی خدمت۔ انشاءاللہ اگر سنیں انشاءاللہ تو میں سناؤں گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ علمی خدمت، علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے آل محمد علیہ السلام کی محبت، علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے الحمدللہ۔ بیٹھے بیٹھے کوئی کتاب لکھ ڈالا، کسی کتاب کا ترجمہ کر ڈالا، حدیث کیسا کا بنگلہ ترجمہ، فلاں کا ترجمہ، یہ جو ہے علمی خدمت۔ زیادہ سے زیادہ علمی مواد ہمارے آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس ہو، مواد کی کمی نہ ہو۔ بنگلہ زبان میں ایک کتاب نہیں بلکہ 50 کتاب ہو جائے۔ بہار الانوار کا ترجمہ بھی اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر دے، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کر سکتا ہے تو کر دے، اصول کافی کا ترجمہ ہو سکتا ہے تو علمی خدمت، یہ زیادہ سے زیادہ علمی خدمت کرے نا، یہ محبت کی علامت ہے۔
اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ کتاب اردو زبان میں ہے، یہ فارسی زبان میں ہے، یہ عربی زبان میں ہے، یہ بنگلہ میں کیوں نہیں؟ واقعی اس کی ضرورت ہے، بنگلہ میں بھی ہونا چاہیے۔ درود بھیجیے محمد علیہ محمد۔ یہ محبت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ لوگ محروم نہ رہے۔ پتہ ہے آپ کو علامہ مجلسی نے 110 جلد بہار الانوار یوں ہی لکھ ڈالا، آل محمد سے محبت تھی، دن رات ایک کیا، زندگی کو ختم کیا، خدا نے ان کی زندگی میں برکت بھی ویسا ہی دیا تھا۔ علامہ باقر مجلسی الحمدللہ بہار الانوار، تہذیب الاسلام، بہت ساری کتاب علامہ باقر مجلسی کی۔ اگر یہ نہ ہوتی ہمارے پاس تو ہمیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جس اعتبار سے پتہ ہونا چاہیے نہیں پتہ ہو سکتی۔ لہذا اس اعتبار سے علامہ امینی نے کتاب غدیر لکھا۔ غدیر کتاب غدیر لکھنے کے لیے پوری دنیا ادھر ادھر گئے اور تمام اہل تسنن کے مواد کو جمع کیا، اہل تسنن کے ریفرنس کو جمع کیا، اور ریفرنس کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے کتاب غدیر لکھا۔ اور کچھ موضوع پر ان کو کتابیں روایت نہیں ملی، وہ ہندوستان چلے گئے۔ علامہ امینی ہندوستان کی سب سے بڑی لائبریری میں گئے، صبح کو جاتے تھے، انہوں نے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جتنا جو مدرک ملا، جتنی دلیلیں ملی غدیر سے متعلق، اس کو فوٹو کر لیں۔ لیکن لائبریری کی طرف سے فوٹو کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ فوٹو نہیں کر سکتے، کچھ نہیں۔ بہت ہوتا ہے تو آپ لائبریری میں آئیے، لکھیے اور لے جائیے، لیکن آپ فوٹو یا کاپی آپ نہیں کر سکتے۔ علامہ جو ہے امینی جو تھے، اگر 10 بجے لائبریری کھلتی تھی تو 10 بجے جاتے تھے، اور 10 بجے رات کو بند ہوتی تھی تو 5 منٹ 2 منٹ پہلے وہ نکلتے۔ اس طرح 6 مہینہ علامہ امینی نے گزارا کہاں پر؟ ہندوستان کی سب سے بڑی لائبریری میں۔ اور 6 مہینے کے بعد جب اپنے وطن واپس آئے، لوگوں نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ ہندوستان کا موسم کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں، صبح کو داخل ہوتا تھا، شام کو نکلتا تھا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہ کیا یوں ہی ہو گیا؟ ایسا ہی ہو گیا؟ محبت کے بغیر ہو گیا؟ نہیں، اب محبت ہے۔ علامہ امینی آج غدیر الغدیر کتاب الحمدللہ پوری دنیا میں شیعت کے لیے، آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے باعث افتخار ہے۔ لہذا اس اعتبار سے علامہ امینی، انسان جب محبت کرتا ہے نا ائمہ معصومین سے، تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت کرتے ہیں۔ اور پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے علامہ امینی نے علی اور آل علی سے محبت کیا، اسی طریقے سے علی اور آل علی نے بھی علامہ امینی سے محبت کیا۔ کس اعتبار سے؟ علامہ امینی کے پاس ان کی مسجد میں ایک اہل تسنن لڑکا آیا، ایک اہل تسنن۔ یہ جو اہل تسنن کا لڑکا آیا رو رہا ہے دروازے پر کھڑا ہو کر، کہتا حضور میری ماں مریض ہے، حالت احتضار میں ہے، دم نہیں نکل رہا ہے، بہت پریشان ہے، آپ شیعہ ہیں، آپ کے پاس امام علی ہے۔ اب انہوں نے کہا تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ کہا کہ نہیں، آپ شیعہ علی ہیں، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ہماری ماں حالت احتضار میں ہے، مرتی نہیں، آپ کچھ لکھ کے دے دیجئے۔ کہا لے آؤ کاغذ لے آیا۔ علامہ امینی نے کچھ لکھا، موڑ کر اسے دے دیا اور کہا لے جاؤ اپنی ماں کے پیشانی پر لگانا اور الگ کر دینا، لیکن خبردار کھولنا نہیں، اس میں نے کیا لکھا ہے۔ دے دیا اس کو، وہ بچہ گیا ماں کے پیشانی میں لگایا، الگ کر دیا۔ حالت احتضار میں تھی، مرنے والی تھی، رفتہ 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 اچھی ہو گئی۔ دوسرے دن وہ بچہ آیا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی آئے۔ علامہ امینی نے کہا کون آیا ہے؟ کہا وہی بچہ آیا ہے جو کل آیا تھا، جس کی ماں حالت احتضار میں تھی، نہیں مر رہی تھی، وہ آیا ہے اور اپنے تمام افراد کو لے کر آیا ہے۔ کون ہے اس کے ساتھ بلاؤ؟ تو معلوم وہ ماں جو کل مر رہی تھی وہ بھی آئی ہے۔ کیوں آئی ہو؟ کہا آئی اس لیے ہوں، آپ شیعہ ہیں، علی کو مانتے ہیں، ہمیں بھی شیعہ بنا دیجئے۔ درود بھیجئے محمد اور آل محمد۔ آپ شیعہ ہیں، ہمیں بھی شیعہ۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اس عورت نے کہا حضور میں حالت احتضار میں تھی، میں مرنے والی تھی، دنیا سے جانے والی تھی، عجب کیفیت تھی۔ ایک بزرگ ہمارے سامنے آئے اور ملک الموت کو کہا کہ خدا نے اس کو حیات دے دی ہے، خدا نے اس کو شفا دے دی ہے، تم چلے جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن آپ اتنا تو بتائیے آپ نے کاغذ میں کیا لکھا تھا جو آپ نے ہمارے بچے سے کہا کہ ماں کی پیشانی میں لگا
لانا اور ہٹا دینا. میرے بچے نے پیشانی پر لگایا, ہٹا دیا, وہ بزرگ آئے اور ملک الموت جیسا کہا, ملک الموت چلا گیا. علامہ امینی مسکرائے, کل لے آؤ کاغذ جو لے آیا اس میں کوئی دعا نہیں تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا از عبد الحسین امینی بے مولایش علی ابن ابی طالب. یہ جو ہے عبد الحسین امینی کی طرف سے ہے, میرے مولا علی ابن ابی طالب کے لیے. مولا اگر میری عزت آپ کو پیاری ہے تو اسے صحت دے دیجئے, درود بھیجیے محمد اور آل محمد, اسے صحت دے دیجئے. یا مولا اگر آپ کے نزدیک اگر ہم محب ہیں, اگر آپ ہمیں مانتے ہیں, آپ کو ہم سے محبت ہے تو اسے صحت دے دیجئے, حیات دے دیجئے. صحت مل گئی, حیات مل گیا. اس اعتبار سے لہذا ہم لوگ آئے ہیں, آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں, آپ جس کو مان رہے ہیں, آپ جس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, ہم بھی اسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. لہذا اس اعتبار سے عمل الحمدللہ, عملی خدمت الحمدللہ, علمی خدمت جو انسان کر سکتا ہے الحمدللہ, جس اعتبار سے ہو. بھائی ایک شخص جو ہے ترجمہ کر سکتا ہے, ایک شخص جو ہے ترجمہ نہیں کر سکتا, پیسہ دے سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے, جس اعتبار سے ہو. علمی خدمت یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت کی دوسری علامت ہے, یہ دوسرا راستہ ہے. ہاں پتہ ہے یہ زبان سے بھی چاہتا ہے الحمدللہ علمی خدمت بھی کر رہا ہے, یہ علمی خدمت کروا رہا ہے, یہ دوسرا راستہ ہے. اور تیسرا راستہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک ہونے کے لیے, ان سے محبت کرنے کے لیے, وہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا کردار ہے, ہمارا اور آپ کا اخلاق ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. یاد رکھیے, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آل محمد کے چاہنے والوں کے درمیان اگر کوئی گالی بکتا ہے, گالی دیتا ہے, تو وہ آل محمد کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. نہیں ہو سکتا. کا تعلق آل محمد کے ساتھ نہیں ہو سکتا. سوال پیدا نہیں ہو کہ گالی دے اور آل محمد سے تعلق ہو, سوال پیدا نہیں ہوتا. گالی دے اور پھر وہ کیا کرے, سید سجاد یا امام جعفر صادق کا چاہنے والا ہو. امام کا ایک صحابی تھا, جمال تھا, جمال کے درمیان اس صحابی کے درمیان تو میں ہو گیا. امام کے صحابی نے اس کا ایک لفظ نازیبا استعمال کیا. امام نے فرمایا اس نے اپنے صحابی سے, تم نے کیا کہا؟ مولا کچھ نہیں, یوں ہی مجھے غصہ آ گیا, میں نے غصے میں کہہ دیا. امام نے فرمایا یاد رکھو آل محمد کے درمیان یا آل محمد کی سیرت میں لفظ گالی نہیں ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. گالی نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے گالی. آپ کام چھوٹا سے چھوٹا لفظ آپ استعمال کریں, معمولی سے معمولی لفظ آپ استعمال کریں, نہیں ہے. آل محمد کے چاہنے والوں کے درمیان جو گالی دے دے, لفظ خراب لفظ نکالے, نہیں ہے. اس اعتبار سے ایک دوسرا یہ کہ اگر واقعی اگر کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم شیعہ ہیں, ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں, تو یاد رکھیے شرابی کبھی آل محمد کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اگر شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں, ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں, ہم آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. شرابی بھی ہو اور آل محمد کا چاہنے والا بھی ہو, قطعاً نہیں ہے. یہ دونوں چیز آپس میں ملتی نہیں ہے, یہ دونوں چیز تضاد ہیں. تضاد شراب, لوگ بعض افراد کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو حرام ہے دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ایسی چیزیں جو حرام ہیں لیکن اگر ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ دوا کے طور پر استعمال کیجئے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کے خدمت پہ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا مولا میرے دل میں درد ہوتا ہے, میرے کلیجے میں درد ہوتا ہے, میں حکیم کے پاس گیا تھا, ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, ڈاکٹر نے کہا شراب پیو, لہذا یہ تمہارے درد دل کے لیے آرام ہوگا. شراب استعمال کرو, جس مقدار میں بھی ہو, تھوڑا ہو زیادہ ہو, شراب استعمال کرو, تمہارے درد دل کے لیے آرام ہوگا. یہ ہو امام سے کہا مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا سن, جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں شفا ہو نہیں سکتا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد کا. نہیں ہو سکتا. یا
چیز حرام ہے حرام ہے، حرام محمد حلال محمد یوم القیامہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، حرام خدا حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب ہم اس کو جواز ڈھونڈ کر حلال بنائیں، ایسا ہے ویسا ہے، امام نے فرمایا نہیں ہو سکتا، جو حرام ہے وہ حرام ہے، حرام میں شفا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس اعتبار سے کردار ہمارا اس قابل ہو کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، یہ آل محمد علیہ السلام کا چاہنے والا ہے۔ اس اعتبار سے ہماری مائیں ہیں، نوجوان ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی کسی کے باپ ہیں، ہماری خانم بھی کسی کی ماں ہے، آپ کے بھی باپ ہیں، آپ کے بھی والدین ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر آل محمد سے اگر محبت ہے تو یقیناً ساری دنیا ایک طرف، لیکن باپ اور ماں کا احترام ایک طرف۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد ایک طرف، باپ اور ماں، یعنی باپ ہمیشہ خوش رہے، ماں ہمیشہ خوش رہے، یہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے تو باپ اور ماں کا مقام کہاں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول یہ بتائیے باپ اور ماں کا مقام کہاں ہے؟ نبی نے فرمایا باپ اور ماں کا مقام، نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا ہما ناروں کا۔ اللہ کے رسول یہ بتائیے باپ اور ماں کا مقام کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جنت ان کا مقام ہے، جہنم ان کا مقام ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نبی کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ باپ اور ماں کا مقام کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اگر باپ اور ماں کا مقام پوچھتے ہو تو جنت بھی انہی کے پاس ہے، جہنم بھی انہی کے پاس ہے۔ خدمت کرو گے جنت میں جاؤ گے، نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ درود بھیجیے اللہم دونوں انہی کے پاس ہے۔ خدمت کرو الحمدللہ رب العالمین، جنت چاہیے اپنے باپ اور ماں سے لے لو، جہنم چاہیے اپنے باپ اور ماں سے لے لو۔ اس اعتبار سے احترام والدین کیا بتاتا ہے؟ یہ محبت آل محمد کو بتاتا ہے۔ آل محمد سے محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا اس کے باپ ناراض ہو، اس کی ماں ناراض ہو، آل محمد ہو نہیں سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں سوال پیدا نہیں ہوتا؟ نہیں پاسبل نہیں ہے کہ آل محمد علیہ السلام کو مانتا ہو اور ماں ناراض ہو، پاسبل نہیں ہے آل محمد کو مانتا ہو باپ ناراض ہو۔ ہمارے چھوٹے امام کے سامنے امام کا ایک صحابی آیا، جیسے ہی آیا امام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امام نے فرمایا تو اپنی ماں کو ناراض کر کے آیا ہے، راضی کر لے پھر آنا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، راضی کر لو پھر میرے پاس آنا۔ اس اعتبار سے امام نے فرمایا لہذا ہمیں پتہ چلنے چاہیے کہ اپنے باپ اور ماں کا احترام، رسپیکٹ الحمدللہ رب العالمین سب کے لیے۔ پھر ذہن میں ایک بات آتی ہے، پھر ذہن میں کہاں بات آتی بتاؤں، چونکہ ہمارا تعلق جو ہے ہمارے وقت کے امام سے ہے۔ ایک شخص تھا، ایک بوڑھا باپ اور نوجوان بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرتا تھا۔ ہر منگل کو وہ مسجد سہلا امام زمانہ کی مسجد میں وہ نوجوان جاتا تھا۔ ایک منگل کو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ باپ نے کہا میرے بیٹے آج مسجد سہلا نہ جاؤ تو بہتر ہے، مجھے اندر سے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس نے باپ سے ریکویسٹ کیا ابو بابا میں ایک عرصے سے جا رہا ہوں، 20 سال کا عرصہ ہو گیا، 25 سال کا عرصہ ہو گیا، مثال کے طور پر میں آج اگر نہیں گیا تو ناغا ہو جائے گا، بریک پڑ جائے گا، لہذا اجازت دیجئے میں چلا جاؤں۔ باپ کا دل بھر آیا، ٹھیک ہے یہ اجازت مانگ رہا ہے مسجد سہلا جانے کے لیے، ہر منگل کو مسجد سہلا جاتا ہے، امام زمانہ کی دعائیں پڑھتا ہے، وہاں جاتا ہے۔ باپ نے اجازت دے دیا جاؤ۔ جب مسجد سہلا جانے لگا تھوڑی دور گیا تھا کہ سوار چلا آ رہا ہے، اس کے سامنے آیا کہاں جا رہا ہے؟ کہ مسجد سہلا۔ کیوں جا رہا ہے؟ بول صاحب کے پاس جا رہا ہوں، اپنے امام زمانہ کے پاس جا رہا ہوں، اس مقام پر جا رہا ہوں۔ کہا تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لوٹ جا اپنے باپ کی خدمت کر۔ کہا حضور میں ایک عرصے سے جاتا رہا ہے، آج اگر نہیں گیا تو ناغا ہو جائے گا، بس یہ سننا تھا۔ اس بزرگ نے کہا جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو، اب تمہیں منگل کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا امام تمہارے پاس آئے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔
ساتھ خدا نہ خواستہ توہین نہیں ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہم اگر نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا انہیں؟ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، انسان کو برا نہیں ماننا چاہیے، یہ آل محمد علیہ السلام کے فرامین ہیں، ہمیں جاننا چاہیے ہم کیا کریں جو آل محمد ہم سے راضی رہیں۔ دو راستہ ہے، ایک سچ کا راستہ ہے، ایک جھوٹ کا راستہ ہے، ایک ایمانداری کا راستہ ہے، ایک بےایمانی کا راستہ ہے، ایک امانت داری کا راستہ ہے، ایک خیانت کاری کا راستہ ہے، ایک بے پردگی کا راستہ ہے، ایک پردے کا راستہ ہے۔ دو راستہ ہے، آپ دونوں راستہ سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے ہمارا امام کون سے راستے پر ہے۔ سچ بولے تو ہم امام کے ساتھ ہیں، یا جھوٹ بولے تو معاذ اللہ ہم امام کے ساتھ ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ گھومتی رہیں تو وہ جو ہے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے، یا حجاب پہن کر آئے پھر جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے۔ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو راستہ ہے، دونوں راستے کو دیکھیے، ایک حق ہے، ایک باطل ہے، ایک نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے، ایک امانت داری ہے، ایک جو ہے خیانت داری ہے، ایک دینداری ہے، ایک بے دینی ہے۔ دو راستے کو دیکھیے، اس میں سے ایک راستے کو چوائس کیجئے۔ کون سا راستہ؟ جو آل محمد کا راستہ ہو، آل محمد کے دشمنوں کا راستہ نہ ہو۔ پتہ چلا کہ عمل کر رہے ہیں دشمنوں کے عمل پر، زبان سے حسین حسین کہہ رہے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ نہیں ہو، یہ نہیں ہو قطعاً۔ اس اعتبار سے عورتیں ہماری، خود ہماری مائیں، ہماری بہنیں الحمدللہ رب العالمین وہ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ معذرت کے ساتھ جب گھر سے باہر نکلی تو حجاب کے ساتھ نکلی، یا نعوذ باللہ معاذ اللہ جناب فاطمہ زہرا بے پردہ نکلی معذرت کے ساتھ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب گھر سے نکلی، جناب زینب سلام اللہ علیہ با پردہ الحمدللہ رب العالمین با پردہ۔ اور اگر بے پردہ ہوئی بھی ہیں تو کس نے بے پردہ کیا ہے؟ ان کی سروں کی چادر کو کس نے چھینا ہے؟ اگر آج جناب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے اور جناب زینب نے اپنے سروں کے بال سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، آج ہماری ماں بہنیں اگر بے پردہ ہیں ان سے پوچھو زینب کی چادر تو یزید نے چھینا تھا، تیرے چادر کو شوہر نے چھینا ہے، بھائی نے چھینا ہے، باپ نے چھینا ہے، کس نے چھینا ہے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ کس نے چھینا؟ کس نے چھینا؟ اس اعتبار سے دو راستہ آپ دیکھیے خود جو ہے جناب فاطمہ زہرا، وقت نہیں ہمارے پاس، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب نکلی ہیں گھر سے، کہاں نکلی جناب فاطمہ زہرا؟ مسجد میں گئی فاطمہ زہرا، اپنا حق لینے کے لیے گئی جناب فاطمہ زہرا۔ خمار، خمار لفظ خمار ہے، قرآن میں بھی آیا ہے لفظ خمار۔ یہ خمار کہتے ہیں روسری کو، خمار کہتے ہیں مکنے کو، جو عورت اپنے سر پہ ڈھانپے تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ چھپ جائے، مکنا روسری جناب فاطمہ زہرا نے پہنا۔ پہننے کے بعد پھر جناب فاطمہ زہرا نے چادر، پوری چادر جلبابا جناب فاطمہ زہرا نے وہ پہنا، چادر پہنا، ایک روسری ایک مکنا ایک چادر پہنا۔ اس کے بعد پھر جناب فاطمہ زہرا کیا اکیلے چلی گئی؟ نہیں، آس پاس میں بنی ہاشم کی عورتوں کا پردہ تھا، بیچ میں جناب فاطمہ زہرا اور عورتوں کا پردہ تھا۔ مسجد میں تو جناب فاطمہ زہرا حق لینے گئی ہے تو کیا دروازے پر یوں ہی آ کر کھڑی ہوگا؟ نہیں، مسجد میں جو پردہ تھا بس پردہ جناب فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی ہے، اور کھڑی ہو کر پھر جناب فاطمہ زہرا نے تقریر کیا ہے، خطبہ پڑھا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے۔ اس مقام پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا جناب فاطمہ زہرا نے وہاں جو خطبہ پڑھا، جناب فاطمہ زہرا نے جو وہاں تقریر کیا، جناب فاطمہ زہرا کی تقریر کو، جناب فاطمہ زہرا کے خطبے کو نامحرموں نے سنا ہے، مردوں نے سنا ہے، غیروں نے سنا۔ میں کہتا ہوں ہاں سنا ہے، یہاں اشکال نہیں ہے، جائز ہے۔ کب؟ جب ظلم ہوتا ہو، کسی بھی مقام پر اگر حق لینا ہوتا ہو تو وہ تقریر کر سکتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو دربار میں کہا یقیناً اشکال نہیں ہے، جائز ہے۔ ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں خطبہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، لیکن جناب زینب نے خطبہ دے کر یزید کو یزید بنا دیا ہے، حسین کو حسین بنا دیا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔
دعا نہیں دیتی تو امام حسین ختم ہو گئے تھے کربلا میں، حسین کا ذکر مٹ گیا تھا، یہ یزیدیت حسین کے ذکر کو مٹا دیتے، لیکن زینب نے ہر مقام پر خطبہ دے کر اسلام کو زندہ کیا، حسین کو زندہ کیا، شہید اعظم کو زندہ کیا، بتایا ہے کہ یزید کون تھا اور حسین کون ہے۔ اس اعتبار سے لہذا یہ اس اعتبار سے مقنا اور چادر، ہماری مائیں ہماری بہنیں الحمدللہ رب العالمین، رو لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، ماتم کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، نوا پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں بابا، کردار جناب فاطمہ زہرا پر عمل کرو، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ عمل یہ بتائے کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جانے والی ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ماننے والی ہے، یہ ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہے، عمل یہ بتائے، پھر الحمدللہ رب العالمین نوراً علی نور۔ اس اعتبار سے یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور بھی ہے بہت ساری علامت ہے، انشاءاللہ مولا نے حیات دیا تو انشاءاللہ باری باری انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی علامت ہمارے ذہن سے پتہ چلے کہ یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے، دوسرا علمی خدمت ہو، پتہ چلے کہ یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے، تیسرا کیا ہے ہمارا کردار ہمارا اخلاق اس قابل ہو کہ پتہ چلے کہ یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے، اور چوتھا کام کیا ہے مومن کی مدد کرے، پھر پتہ چلے گا یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ مومن کی مدد کرے، اپنے اعتبار سے مدد کرے، خدا نے جو حیثیت دیا اسی حیثیت سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے سے مدد کریں، نہیں۔ صلح اسلام میں کیا صلح رحمی، آل محمد علیہ السلام نے صلح رحمی کو بہت فوقیت دیا ہے، بہت، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ ماں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ صلح رحمی کرو، ان کی مدد کرو، ہر اعتبار سے ان کے کام آؤ، تمہارے لیے بہت خوش قسمتی ہے۔ اس اعتبار سے پتہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، حالت اعتکاف میں ہیں۔ اعتکاف کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے، اعتکاف شہر کی جامع مسجد میں ہوتا ہے، اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کو اسی مسجد میں قیام کرنا پڑے گا۔ اعتکاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے دوسرے امام کعبے میں امام معتکف تھے، اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف کے دوران امام 7 طواف کر رہے تھے۔ اتنے میں امام کا ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، پتہ چلا کہ امام کعبے میں ہے، طواف کر رہے ہیں، امام کی خدمت میں آیا اور امام سے کہتا، فرزند رسول، فلاں شخص کا میں مقروض ہوں، فلاں شخص کا میں مقروض ہوں، اور وہ ہم سے پیسہ مانگ رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کو پیسہ نہیں دیا تو مولا وہ ہمیں جیل میں ڈال دے گا، مولا آپ سفارش کر دیجیے، آپ بول دیجیے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ اگر بول دیجیے گا تو میں بچ جاؤں گا۔ امام نے سنا، اس کے بعد امام اٹھے، اعتکاف طواف کیا، امام چلے اس کے ساتھ۔ جب امام اس کے ساتھ چلے اسی شخص کے پاس جو اس کو جیل میں ڈالے گا، اس نے کہا مولا آپ معتکف ہیں نا، آپ تو اعتکاف میں ہیں؟ کہا ہاں میں اعتکاف میں۔ پھر مولا آپ اعتکاف چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ بس یہ سننا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا، میرے بابا علی مرتضیٰ نے کہا ہے، اور میرے بابا علی مرتضیٰ کو رسول خدا نے کہا ہے، اے علی اگر کوئی کسی مومن کی مدد کرے تو 9000 سال عبادت کے برابر ثواب ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ 9000 سال عبادت کے برابر ثواب ہے۔ اس لیے امام حسن جو روانہ ہوئے، ہر اعتبار سے جس میں جو صلاحیت ہے، فون کیجیے گا مومن کا کام ہو جائے گا، بابا فون کر دو، چٹھی لکھنے سے ہو جائے گا، دے دو، 5 روپے کی ضرورت ہے دے دو، کچھ نہیں ہو سکتا ہے زبان سے 2 جملہ، جو زبان ہی لاؤ اس کو تسلی اور دلاسا دو۔ بہت سے لوگ اگر تسلی اور دلاسا بھی دیتے ہیں نا، مومن کے دل میں آرام ہو جاتا ہے، مومن کے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے لہذا یہ آل محمد کی محبت کی علامت ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یا علی، باواز بلند درود محمد اور آل محمد پر۔ انتہائی نزدیک، الحمدللہ اگر میں پڑھوں تو پڑھتا رہوں گا، لیکن الحمدللہ رب العالمین بس تھوڑا سا انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ کیا ہے کہ
जन्नत में 4 ग्रोह, जन्नत के लिए अल्लाह ने उनको सेलेक्ट कर लिया, पहले से सेलेक्ट है, वो सेलेक्टेड है 4 ग्रोह, वो जन्नत में जाएंगे, खुदा ने मुंतखब किया उनको जन्नत में जाने के 4 ग्रोह। उसमें से एक नबीईन है, वह सिद्दीकीन है, वह शुहदा है, वह सालिहीन है। ये 4 ग्रोह जन्नत के लिए सेलेक्टेड है। कौन जाएगा जन्नत में? नबीईन, तमाम नबी जन्नत में जाएंगे। सिद्दीकीन, तमाम सच्चे जन्नत में जाएंगे। शुहदा, तमाम शहीद जन्नत में जाएंगे। और सालिहीन, नेक लोग, औलिया भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नत ये सेलेक्टेड है 4 अफराद। नबीन में तमाम नबी हैं और हमारे आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिद्दीकीन में हमारे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनके सरबरा अली इब्न अबी तालिब है। दरूद है ये मोहम्मद और आले मोहम्मद, अली इब्न अबी तालिब है सिद्दीकीन में। शुहदा में तमाम शहीद शामिल है, तमाम जनाब हमजा हैं, मालिक के अस्तर हैं, ओवैसे करनी हैं, अम्मारे यासिर हैं, जितने शुहदा में सब शामिल है। और सालिहीन में जितने जो हैं औलिया हैं, साले बड़े बड़े जो है पीर हैं, औलिया हैं, औलिया कराम सालिहीन में शामिल। ये 4 अफराद, 4 ग्रोह है जो जन्नत में मुंतखब है। अपने नौजवानों के लिए हमारे पलाश भाई के वालिदैन के साले सबाब की मजलिस है, मैं चाहता हूँ उनको भी कुछ हदिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक मजलिस पढ़ा, दाढ़ी पर के मोमिनों को दाढ़ी रखना चाहिए, शुक्र खुदा का। हमारे मजलिस पढ़ने के बाद 20-25 अफराद ऐसे हैं जिनके चेहरे पर नूर आ गया है। दरूद है जी मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस एतबार से, लिहाजा उस एतबार से मैं आपको बताता हूँ क्या है कि 4 ग्रोह जन्नत के लिए बिल्कुल सेलेक्टेड है। उसके बाद नबी ने फरमाया 8 काम इंसान अगर करे, 8 काम इंसान अगर करे, 8 उमूर को इंसान अगर अंजाम दे तो ये जन्नत में जो 4 ग्रोह है ना, नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन, तवज्जो चाहता हूँ, 8 काम आप कीजिए। अगर 8 काम अगर आपने किया तो जन्नत में जो क्या है, नबीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, अगर आपने 8 काम किया तो नबी ने फरमाया है कि तुम नबीन के साथ रहोगे, सादिकीन के साथ रहोगे, शुहदा के साथ रहोगे, सालिहीन के साथ रहोगे। उस 8 काम में पहला काम यह है कि पानी पिलाना। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। पानी पिलाना, पानी पिलाना, किसी को भी पानी पिलाना हो, मोमिन को पानी पिलाना हो, मुसलमान को पानी पिलाना हो, किसी को भी पानी पिलाना हो, हुसैन के नाम पर सबील लगाओ, हुसैन के नाम पर पानी बांटो, हुसैन के नाम पर पानी तकसीम करो। इस एतबार से पानी पिलाना, एक जो है पानी पिलाएगा वो इन 4 ग्रोह के साथ जन्नत में रहेगा। एक पानी पिलाना, दूसरा भूखे को खाना खिलाना, तीसरा बरहना को कपड़ा पहनाना, चौथा गुलाम को आजाद करना, चौथा गुलाम को आजाद करना। इस एतबार चौथा। 5वां क्या है? गुलाम को आजाद करना। 5वां लोगों के उयूब को छुपाना। 6ठा क्या है कि उमूर इज्तिमाई में लोगों की मदद करना। इस तरीके से 6 हो गया। उसके बाद 7वां है अगर कोई भूल गया है, एड्रेस पूछ रहा है, उसको सही पता बताना। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। पता बताना, मिसगाइड मत करो, बंशाल कहाँ है बता दो, इधर है। बिछाराम जोड़ी कहाँ है, उधर नहीं। मिसगाइड मत करो, नहीं, एक्चुअल पता बता सकते हो। 5 मिनट अगर देर हो तो हो, सही रहनुमाई कर दो ताकि वो पहुंच जाए। इस एतबार से 8 मकामात है। शायद मैंने 7 पढ़ा, एक मेरे जहन से निकल रहा है, अगर इंशाअल्लाह बाद में मैं बता दूंगा। 8 मकामात हैं। क्या ये 8 मकामात, ये 8 काम अगर कोई किसी को पानी पिलाता है और भूखे को खाना खिलाता है, बरहना को कपड़ा पहनाता है, गुलाम को आजाद करता है। हाँ, 8वां क्या है? मुसाफिर जो है, मुसाफिर की मदद करना। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद तक मदद करना। ये 8 अगर ये 8 काम इंसान करता है तो सिद्दीकीन के साथ रहेगा, शुहदा के साथ रहेगा, सालिहीन के साथ रहेगा, नबीन के साथ रहेगा। ये 8 काम हमसे नहीं हो सकता। बाबा हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, ये 8 काम बिलखुसूस हम करें। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बिलखुसूस हम करें, बिलखुसूस ये 8 काम हम करें। इस एतबार से लिहाजा आसमान का फरिश्ता जिब्रील, एक इंसान होता है ना, जब इंसान अच्छा काम करता है लोग कहते हैं फला फरिश्ता
فرشتہ ہے، فرشتہ فرشتہ ہے، فلاں فرشتہ ہے. اور فرشتہ کہتا ہے، کیا فرشتہ کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ اگر ہمیں اجازت دے دے اور ہم زمین پر چلے جائیں تو کچھ کام ایسا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. میں ختم کر رہا ہوں. یا اللہ کے رسول اگر ہم زمین پر چلے جائیں تو کچھ کام ایسا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم انسان بہت کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، بہت سارا ثواب کا کام ہمارے ذمہ ہے. لیکن فرشتے کا کام، فرشتہ گناہ نہیں کرتا. گناہ کرنے کا مادہ فرشتے کے اندر نہیں ہے. فرشتہ وہی کرتا ہے جو حکم الہی ہوتا ہے. وہ فرشتہ یہ کہتا کہ اللہ کے رسول اگر خدا مجھے زمین پر بھیج دے، میں انسانوں کے درمیان چلا جاؤں، میں بھی انسان اگر بن جاؤں تو میں 3 کام ضرور کروں گا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. نبی نے فرمایا کون سا 3 کام جس کا ثواب بہت زیادہ ہے؟ تو کہا ایک پانی پلاؤں گا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. دوسرا لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تیسرا امور اجتماعی میں جس کو جو مدد کی ضرورت ہوگی اس کی مدد کروں گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اللہ اکبر. اعتبار سے ہم آل محمد علیہ رہ جائیں انشاءاللہ. بات کی مجلس میں انشاءاللہ کل میں مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ نواب گنج کی بڑے مسجد کے پاس انشاءاللہ. بہرحال اگر کچھ مومنین رہے تو نورن علی نور انشاءاللہ بات کی مجلس میں اسی اعتبار سے. لہذا اسی اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین آل محمد کی محبت کی علامت ہے، علامت پہچان کیا ہے کہ آل محمد کی محبت کی 5ویں علامت ہے اگر جان دینا پڑے تو جان کو قربان کر دے، لیکن محبت آل محمد کو ہاتھ سے جانے نہ دے. یہ ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. میثم تمار کو کہا میثم فلاں درخت کے نیچے ہماری محبت میں، امام علی نے کہا ہماری محبت میں اس درخت کے نیچے اوپر تمہیں لٹکایا جائے گا، اس درخت میں کیل ٹھوکا جائے گا، تمہاری زبان کاٹی جائے گی. میثم تمار اس درخت کے نیچے روزانہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ یہ وہی درخت ہے جس درخت میں علی کی محبت میں ہمیں شہید کیا جائے گا. اس کے اعتبار سے. اور میثم تمار کی جب زبان کہا کہ اور تمہارے مولا نے کیا کہا؟ کہا میرے مولا نے یہی کہا ہے اس درخت میں ہمیں کیل سے ٹھوکا جائے گا، اس درخت میں ہمیں اذیت دیا جائے گا. کہا اور تمہارے مولا نے کیا کہا؟ کہا کہ مولا نے یہ کہا میثم ہماری محبت میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی. اچھا کہا سب کریں گے لیکن تمہاری زبان نہیں کاٹیں گے، تمہارے مولا کا قول جھوٹا ہو جائے. اس نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا، میرا مولا صادق ہے، میرا مولا صدیقین ہے، جو میرا مولا کہہ چکا ہے وہی ہوگا، ہو نہیں سکتا. میثم تمار کو اسی طریقے سے اذیت پریک پر پریک، کانٹے پر کانٹا دے دیا. میثم کو تخت دار پہ کھڑا کر دیا. میثم نے کہا ہے کوفے کے رہنے والوں جلد سے جلد آ جاؤ، میری جان نکلنے کے پہلے میرے مولا کے فضائل جو میرے سینے میں ابل رہے، جوش مار رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تمہیں پہنچا دوں. ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی جائے، مولا کے فضائل رہ جائیں. پورا کوفے کا مجمع جمع ہو گیا. یہ ہے محبت. اب میثم نے مولا علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیا. جب دیکھا ان ظالموں نے کہ میثم تھم نہیں رہے ہیں، آخر ملعون کو بھیجا، جاؤ میثم کی زبان کاٹ ڈالو. اس وقت میثم نے کہا صدقہ مولایا، میرے مولا نے سچ کہا ہے، میثم تمہاری زبان کاٹی جائے گی. مولا کی محبت میں جان کا نذرانہ الحمدللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے الحمدللہ، لیکن مولا کا ساتھ نہیں چھوڑنا، جان دے دینا. ابو ثمامہ صدفی حسین نماز پڑھ رہے ہیں، ابو ثمامہ صدفی کھڑے ہیں، اس کے بعد تیر سے چھلنی ہو گئے، چھلنی ہو کر گر گئے. جب گرے تو کیا کہا ابو ثمامہ نے؟ وفیت یا ابن رسول اللہ، مولا میں نے وفا پورا کیا، اپنا وعدہ پورا کیا. حسین نے کہا ہاں ابو ثمامہ صدفی تم نے پورا کیا. آپ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس کو دیکھیے، کیسی محبت تھی حسین کو کربلا میں اپنے
تینوں بھائیوں کو پہلے قربان کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شہید ہو جاؤں، میرے بھائی بچ جائیں، نہیں اپنے تمام بھائیوں کو پہلے شہید کیا، بعد میں عباس شہید ہوئے۔ زینب کی محبت کو دیکھیے، کیسی محبت، خدا کی قسم تاریخ میں ایسی محبت نظر نہیں آتی۔ باپ یعقوب کی طرح نہیں ملتا، بیٹا یوسف کی طرح نہیں ملتا، باپ رسول کی طرح نہیں ملتا، بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ملتی، بھائی حسین کی طرح نہیں ملتا، بہن زینب کی طرح نہیں ملتی۔ ایسی بہن زینب جو ہر مقام پر اپنے بھائی کے ساتھ ہے۔ فقط زینب نے سن لیا کیا کہ حسین زینب کو مدینے سے نہیں لے جانا چاہتے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کے قریب پہنچ گئی، عبداللہ کی آنکھ نے منع کیا کہ میرا حسین میرا بھائی مجھے نہ لے جائے۔ عبداللہ میں ایک بات بتا دیتی ہوں، حسین کی محبت کے بغیر زینب مر جائے گی، زینب زندہ نہیں رہ سکتی، زینب مر جائے گی، زینب دنیا سے چلی جائے گی۔ عبداللہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، نہیں نہیں اے ہماری امام زادی، اے امام کی بیٹی، میں روکنے والا کون ہے؟ کون ہوں؟ جب حسین لے جاتے ہیں تو لے جائے۔ اور باب ادا اس طریقے سے جناب زینب گئی اور ہر مقام پر جناب زینب حسین کے ساتھ رہی۔ زینب کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ شریکت الحسین کیا؟ جو برابر کا عمشدار ہو، جو جس کا برابر کا حصہ ہو، وہ جناب زینب تھی۔ یعنی کیا باب ادا کربلا میں اگر حسین نے علی اکبر کو دیا تو زینب نے محمد کو قربان کر دیا۔ اور باب ادا کربلا میں اگر حسین کا سر کاٹا گیا تو زینب کے سر سے چادر چھینی گئی۔ جتنے مصائب زینب کے ہیں اتنے مصائب حسین کے ہیں۔ اور باب ادا جو بھی کربلا میں شہید ہوا، جو حسین کا اگر وہ کچھ تھا تو زینب کے بھی بھتیجے تھے، زینب کے بھی بھانجے تھے۔ اور باب ادا اس اعتبار سے بلکہ روایت تو یہ بتاتی ہے، اور باب ادا جب اون محمد شہید ہوئے تو زینب اون محمد کے لاشے کے پاس نہیں گئی، لیکن جب اکبر شہید ہوئے تو زینب سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اور باب ادا کسی نے جناب زینب سے کہا شہزادی جب آپ کے بیٹے مارے گئے تو آپ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں گئی؟ کہا کہ اگر میں چلی جاتی تو میرا بھائی شرمندہ ہوتا کہ زینب کی کمائی کربلا میں لٹ گئی، اس لیے زینب نہیں گئی۔ اور باب ادا جب جناب زینب کا مقام ہے، جناب زینب کے بارے میں کہا جاتا ہے اقول زینب ما زینب و ما ادراک زینب۔ لفظ زینب کہنا آسان ہے لیکن زینب کون ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ زینب کا مقام ہم درک نہیں کر سکتے۔ زینب اتنے بڑے مقام پر ہے ارباب ادا کہ حسین نے کہا زینب حسین کو نماز شب میں نہ بھولنا۔ سید سجاد نے کہا میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ ارباب ادا سنا ہے زینب کی زندگی بھائی کے ناطے گزر گئی۔ ارباب ادا کربلا میں اگر زینب نہ ہوتی تو ارباب ادا حسین کا غم پوشیدہ ہو جاتا۔ حسین کے غم کو زندہ رکھنے والی جناب زینب ہے۔ ارباب ادا زینب حسین سے اتنا محبت کرتی ہے کہ شام کے راستے پر شہزادی چلی، ایک مقام پر پہنچ کے سید سجاد سے کہا سید سجاد اس مقام پر ایک درخت تھا جہاں میرے بھائی کا سر لٹکایا گیا تھا، سید سجاد میں اس درخت کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور باب ادا زینب گئی لپٹ کر اس درخت سے رونے لگی، روتے 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 شہزادی سامنے نہر تھا، نہر میں گر گئی۔ اور باب ادا نہر کا پانی بند ہو گیا۔ اس نہر کا جو باغبان تھا جب دیکھا پانی نہیں چل رہا ہے ایک بیلچہ لے کر آیا، زینب کے سر پہ ایسا مارا جزاکم اللہ ارباب ادا، ایسا مارا کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بھائی کا
غم لے کر چلی گئی. لیکن ارباب اعضا جناب عبداللہ نے کہا میں ختم کر رہا ہوں مصائب ہو لیے. جناب عبداللہ نے کہا کہ زینب نے عبداللہ سے وصیت کیا تھا اے عبداللہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری لاش کو 3 دن تک دھوپ میں رکھنا. بس یہ سننا تھا. عبداللہ نے کہا شہزادی یہ کیسی وصیت ہے, آپ کی لاش کو 3 دن تک دھوپ میں رکھوں گا. کہا کہ اے عبداللہ میرے بھائی کا لاشا کربلا میں دھوپ میں پڑا رہا, زینب کے لاشے کو بھی دھوپ میں رکھنا. زینب شریکت الحسین ہے, زینب حسین کے ساتھ شریک ہے. اور ارباب اعضا پھر کیا ہوا؟ جناب عبداللہ نے کہا ختم کیا مصائب ارباب اعضا, مر جاؤں میں بھی مصائب نہیں پڑھ سکوں گا ارباب اعضا. پھر زینب نے کیا کیا؟ زینب جب دنیا سے رخصت ہوئی, زینب کا جب جنازہ بلند کیا گیا, زینب کو جب غسل دینے کی باری آئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ زینب کا ہاتھ سینے پر ہے, زینب کا ہاتھ سینے پر ہے اور مٹھی میں کچھ ہے جناب زینب کے, وہ سینے سے لگا ہوا ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں یہ مٹھی میں کون سی زینب کی چیزیں ہیں, یہ کیسی امانت ہے؟ زینب اس چیز سے کتنی محبت کرتی ہے کہ مٹھی میں ہے اور سینے پر زینب کے ہے. ایک مرتبہ جب عبداللہ نے یا چاہنے والوں نے کھولا تو کیا دیکھا ارباب اعضا؟ زینب کی مٹھی میں حسین کے کرتے کا خون آلود کپڑا ہے.